مسجد وہ مسجد ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر مسجد تعمیر کی اس کو اللہ پاک کل قیامت کے دن جنت میں عالی شان گھر دے گا۔ آج دیکھا جائے گا کون کون اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اور کون کون اللہ تعالیٰ کے گھر پہ دل کھول کر خرچ کرے گا، کیونکہ آج ہماری شان اللہ تعالیٰ کا گھر بننے جا رہا ہے۔ یہی ایک راستے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے صدقے جاریہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا۔ اس لیے میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے جے کے نیوز الرٹ اپڈیٹس اپنے بھائی عرفان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ویڈیو آپ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کا گھر بن رہا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے میں تھوڑی مدد کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں دگنی برکت کرے گا۔ میں آپ سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور میں نے اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر دیا ہے، جس کو جتنی وسعت ہے وہ اتنا اسے مدد کرے۔ میں آپ سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ چلو ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ ویڈیو کلپ دکھاؤں گا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آج بوچھو کے اس علاقے میں جو شاہ محلہ پٹھ پورہ ہے، یہاں پر مسجد عمر کی جو آج سے پہلے 3 مہینہ سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، جس میں خاکسار بھی موجود تھا۔ الحمدللہ ان 3 مہینوں کے اندر اس محلے نے بہت ہی زیادہ تنددہی سے، لگن سے، محنت شاقہ سے کام کیا ہے اور اس مسجد کو پائے تکمیل پہنچایا ہے۔ انڈر گراؤنڈ کا کام فی الحال مکمل ہی ہو چکا ہے۔ اب دوسری منزل جہاں پہ اصل مسجد ہے تو وہاں کا کام ابھی جاری ساری ہے۔ امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس مسجد عمر کے لیے اپنی جو بھی حلال کمائی ہے اس سے اس مسجد عمر کو تعاون دیں، سکھنے قدمے دیمے دامے، کیونکہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر مسجد تعمیر کی اس کو اللہ پاک کل قیامت کے دن جنت میں عالی شان گھر دے گا۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، عالی شان گھر۔ اور آج جو بھی ہمارے مائیں بہنیں بچیاں اور ہمارے مرد و زن جتنے بھی ہیں اس مسجد کے لیے اپنا کسی کو سونے کی انگوٹھی ہو یا کسی کے پاس نقد ہو یا کسی کے پاس جنس ہو، جو بھی ہو، اور دیے گئے اکاؤنٹ نمبر جو انہوں نے دیا ہے، مسجد کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں ڈال دیجئے۔ اگر کوئی نہیں ڈال سکتا ہے اکاؤنٹ کے اندر تو وہ یہاں پر خود تشریف لائیں، مشاہدہ کریں، نہیں مسجد بن بھی رہی ہے یا نہیں، مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ پسماندہ بستی ہے، مزدوری کر رہے ہیں سب لوگ، اور اس پر انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا قدم، اور اس مسجد کی یہاں پر بڑی اہم اور اشد ضرورت تھی۔ اور یہاں پہ نیچے جو یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی اس کا انتظام انہوں نے کیا ہے، مکتب کا انتظام کیا ہے۔ اب جو اوپر جو سٹوری بنے گی، منزل اوپر کی بنے گی، یہاں پر لوگ مسجد یہ نماز ادا کریں گے۔ میری امت مسلمہ سے یہی گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ آخرت میں ہر چیز کو، اس دنیا کے اندر ہر چیز فنا ہو جائے گی، مگر باقی اللہ کا نام رہے گا، اور وہ چیزیں جو مسجد کے لیے انسان صدقہ جاریہ کے طور پر دیتا ہے۔ کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ چاہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، صرف اولاد صالح یا صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے یہ دنیا کے لوگوں کو اس نے نفع پہنچایا ہو، صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھیے گا آپ، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور جو اس مسجد کو تعمیر کرے گا، کیونکہ اس مسجد میں صرف اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کو یاد کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکلات وغیرہ آتے تھے وہ فوراً مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے، اگر ہمیں آج کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فوراً مسجد کے اندر تشریف لے جایا کرو اور اللہ سے مانگا کیا کرو، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہے، عاجزی انکساری کرنی ہے، اور اس مسجد کی ضرورت تھی۔ امت مسلمہ سے گزارش ہے دیے گئے اس اکاؤنٹ نمبر پر اپنا مال، اپنا تعاون دیں، تاکہ اللہ آپ کو اس کا بہترین اور نعم البدل عطا کرے۔
नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके जिसको जितनी वसअत है वो उतना मदद करे, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल हमारे कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम है, उसके वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। जब हम इस तरह अल्लाह ताला के घर को मदद नहीं कर सकेंगे तो फिर कैसे हम अल्लाह ताला के घर को मदद करेंगे? अगर हम अल्लाह ताला की राह चुनेंगे, अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक रास्ते दिखाएंगे। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो नाजरीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।